بخاری شریف کی حدیث ہے، ایک غزوہ میں ایک شخص بڑی بہادری کے ساتھ لڑائی کر رہا تھا اور مشرکین کو بڑی تکلیف پہنچا رہا تھا، اور اس غزوہ میں نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم بھی موجود تھے۔ تو آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا، جس کسی نے جہنمی کو دیکھنا ہو اس شخص کو دیکھ لے۔ صحابہ کرام رضوان اللہ تعالی علیہم اجمعین بڑے پریشان ہوئے کہ یہ شخص تو اتنی دلیری کے ساتھ، اتنی بہادری کے ساتھ، اتنی شجاعت کے ساتھ لڑ رہا ہے، اور نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم اس کے بارے فرما رہے ہیں کہ کسی نے جہنمی دیکھنا ہو تو یہ دیکھ لے۔ تو ایک صحابی نے اس کا پیچھا کرنا شروع کر دیا، تو وہ شخص لڑائی کرتا رہا، بڑی بہادری کے ساتھ لڑائی کر رہا تھا، مشرکین کو بڑی تکلیف پہنچا رہا تھا۔ آخر کار وہ شخص زخمی ہوا، اور جب وہ زخمی ہو کر گرا تو اب اس کی جان نکلنے میں کچھ وقت لگ سکتا تھا، اس لیے اس نے خود ہی اپنے سینے پر تلوار چلا دی تاکہ روح جلدی قبض ہو جائے۔ وہ صحابی جو اس کا پیچھا کر رہا تھا، اس نے دیکھا، وہ دوڑتا ہوا حضور علیہ الصلاۃ والسلام کی خدمت میں حاضر ہوا اور جا کر کہا، یا رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم، میں گواہی دیتا ہوں کہ آپ اللہ کے رسول ہیں۔ حضور علیہ الصلاۃ والسلام نے فرمایا، کیا بات ہے؟ تو اس صحابی نے عرض کی، یا رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم، جب آپ نے اس شخص کے بارے فرمایا تھا کہ کسی نے جہنمی دیکھنا ہو تو دیکھ لے، اس وقت میں نے سوچا کہ یہ تو اتنی بہادری کے ساتھ، شجاعت کے ساتھ، دلیری کے ساتھ لڑائی کر رہا ہے، تو حضور علیہ الصلاۃ والسلام نے کیسے فرما دیا کہ یہ جہنمی ہے؟ اگر کسی نے جہنمی کو دیکھنا ہو تو اس کو دیکھ لے۔ تو میں نے سوچا کہ میں دیکھوں تو صحیح، کیا وجہ ہے حضور علیہ الصلاۃ والسلام نے اس کو جہنمی کیوں قرار دیا ہے؟ صحابی عرض کرتے ہیں، یا رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم، اس وقت سے میں نے اس کا پیچھا کرنا شروع کر دیا، اور جب وہ زخمی ہو کر زمین پر گرا تو آخری وقت اس نے اپنے اوپر خود تلوار چلا دی اور خود کشی کر لی۔ تو حضور علیہ الصلاۃ والسلام نے فرمایا، کوئی بندہ ایسا ہوتا ہے جو پوری زندگی دوزخیوں والے کام کرتا ہے لیکن وہ ہوتا جنتی ہے، اور کوئی شخص ایسا ہوتا ہے جو پوری زندگی جنتیوں والے کام کرتا ہے لیکن ہوتا وہ دوزخی ہے۔ پھر حضور علیہ الصلاۃ والسلام نے فرمایا، انما الاعمال بالخواتیم، کہ اعمال کا دار و مدار تو خاتمے پر ہے، اس لیے اگر آپ نیکی کر رہے ہیں تو اس پر مغرور نہ ہوں، تکبر نہ کریں، کسی کو اپنے سے حقیر نہ سمجھیں۔ اگر کوئی شخص برائی کر رہا ہے تو اس کو برا نہ سمجھیں، کیوں؟ اس لیے کہ اللہ تعالیٰ نے قرآن مجید میں فرمایا ہے، لَقَدْ خَلَقْنَا الْإِنسَانَ فِي أَحْسَنِ تَقْوِيمٍ، کہ ہم نے انسان کو بہترین شکل میں پیدا کیا ہے۔ اس لیے انسان سے کبھی بھی نفرت نہیں کرنی چاہیے، برائی سے نفرت کرنی چاہیے۔ اس کی عادات سے تو نفرت ہو سکتی ہے لیکن انسان سے کبھی نفرت نہیں کرنی چاہیے۔ یہ کبھی نہیں سوچنا چاہیے کہ یہ تو گناہ گار ہے، یہ تو ہمیشہ برے کام کرتا ہے، یہ تو برا آدمی ہے۔ ہو سکتا ہے کہ وہ پوری زندگی برے اعمال کرتا رہے اور اللہ کو اس کی کوئی ایک ادا پسند آ جائے اور اس کا خاتمہ ایمان پر ہو جائے، اس کا خاتمہ اچھا ہو جائے، اور جس کو آپ اچھا سمجھ رہے ہیں وہ پوری زندگی اچھے اعمال کرتا رہے اور آخر میں وہ کوئی ایسا عمل کر جائے کہ اس کا خاتمہ ایمان پر نہ ہو۔ اس لیے ہر وقت اللہ تعالیٰ سے استغفار کرنی چاہیے اور ہر وقت اللہ تعالیٰ سے ڈرنا چاہیے۔